بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی خاتون نے پوچھا ہے جی اگر ایام میں 3 دن بلیڈنگ ہو اور پھر ایک دن کے لیے بلیڈنگ رک جائے اور پھر دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور جو بیچ میں ایک دن بلیڈنگ رکی اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں جی، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کو طہر متخلل کہتے ہیں کہ متخلل تخلل بین الدمین، دو خونوں کے درمیان جو وقتی طور پر پاکی کے ایام ہوتے ہیں وہ پاکی نہیں ہوتی، وہ حیض ہی میں شمار ہوگا اس کا، تو اس لیے یہ اس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ جو لوگ اپنی داڑھی کو کالا کرتے ہیں کیا ان کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ حشر پہ تو میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی ہے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اجتنبوا السواد۔ آپ نے فرمایا کہ داڑھی کو رنگ لگاؤ لیکن سیاہ رنگ مت لگاؤ، داڑھی کو یا بالوں کو، سر کے بالوں کو کلر لگاؤ، یعنی رنگ لگاؤ، جو مہندی وغیرہ ہوتی ہے کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں، لیکن نبی نے سیاہ کلر سے منع کیا ہے۔ اب سیاہ کلر میں جو ہے یہ سیاہ بھی داخل ہے اور ڈارک براؤن جو دیکھنے میں سیاہ لگے وہ بھی داخل ہے۔ تو بعض لوگ ڈارک براؤن لگاتے ہیں، وہ ہوتا ہے وہ دیکھنے میں واضح لگ رہا ہوتا ہے کہ سیاہ کلر ہی ہے، تو اتنا ڈارک لگا دینا کہ وہ سیاہ ہی لگے دیکھنے میں، کالا لگے، تو وہ بھی کالے ہی کے حکم میں ہے، کیونکہ شریعت کا جو مدار ہے وہ رؤیت پر ہے، یعنی دیکھنے پر ہے کہ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے، تو اگر دیکھنے میں کالا ہی لگ رہا ہے تو وہ کہنے کو ڈارک براؤن ہوتا وہ کالا ہی ہے، یعنی دیکھنے میں کالا ہی ہوتا ہے۔ ویسے بھی انسان کے جو بال ہیں نا وہ بالکل سیاہ ہوتے ہی نہیں ہیں، نیچرلی وہ ڈارک براؤن ہی ہوتے ہیں، تو اتنا براؤن کہ دیکھنے میں براؤن لگے، بے شک گہرا براؤن لگے دیکھنے میں، وہ جائز ہے۔ تو دیکھنے میں ڈارک براؤن لگے لیکن لگے براؤن ہی، تو وہ جائز ہے، لیکن دیکھنے میں جو کالا لگے چاہے وہ ڈارک براؤن ہی کیوں نہ ہو، دیکھنے میں اگر کالا لگ رہا ہے تو وہ بھی کالے ہی کے حکم میں ہے۔ البتہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے چند بال داڑھی کے یا سر کے سفید ہوتے ہیں، تو اس میں وہ اگر لائٹ براؤن بھی لگائیں نا تو وہ دیکھنے میں کالے لگتے ہیں، وہ کالے اس لیے نہیں لگتے کہ کلر کی وجہ سے، وہ اس لیے کہ کالے بالوں میں چھپ جاتے ہیں، وہ تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اتنا براؤن کلر لگایا جائے کہ وہ کلر جو ہے لگے کہ یہ بلیک نہیں ہے، دیکھنے والے کو کنفیوژن نہ ہو، اس میں صاف لگ رہا ہو کہ بھئی یہ بلیک نہیں ہے، تو ایسا کلر لگا دینا جس میں دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یار یہ تو بلیک لگا کے گھوم رہا ہے، تو وہ کلر ٹھیک نہیں ہے، باقی ناجائز ہے، حدیث میں منع کی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 40 سال یعنی اس کی جو علت علماء نے بیان کی ہے کہ سفید بالوں کو کالا کرنا ممنوع کیوں ہے، اس لیے کہ تغییر خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو آپ بگاڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بوڑھا کر رہا ہے، آپ بالوں کو کالا کولا لگا کے گھوم رہے ہیں، آپ تو جو ہیں وہی نظر آنے چاہیے آپ، تو اس لیے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ 40 سال سے پہلے اگر کسی کے بال سفید ہو جائیں تو وہ کالے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے، اور اس میں مقصد بڑھاپا چھپانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد تو بیماری کو دور کرنا ہوتا ہے، تو وہ 40 سال سے پہلے لگانے کی گنجائش ہے کالا کلر بھی، لیکن 40 سال کے بعد کالا رنگ لگانے کی اجازت نہیں ہے، کالا یا جو کالے جیسا ہو۔ ہاں اس میں بھی البتہ مستثنیٰ ہیں، وہ لوگ جو جہاد کر رہے ہوں، دشمن پہ روب ڈالنا انہوں نے، تو ان کے لیے بھی گنجائش ہے کالا رنگ لگانے کی، جیسے ریشم پہننے کی اجازت ہے میدان جنگ میں، اس سے جنگ میں جو ہے تلوار کا کہتے ہیں اثر کم ہوتا ہے، تو ایسی ضرورت کے موقع پر کالا رنگ لگانے کی اجازت ہوگی۔ یہ کسی خاتون کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی، اب ان کے لیے رشتوں میں پرابلم ہو رہی ہے، تو رشتوں کی پرابلم ایک واقعی بہت بڑی پرابلم ہے، اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں، گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی خاتون کے لیے بھی 40 سال کے بعد کالے کلر کی گنجائش ہوگی۔ اگر حق مہر 20 تولہ سونا ہو، 6 تولہ معجل اور 14 تولہ غیر معجل، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں جو مہر شوہر کے ذمہ لازم ہو اور شوہر کا اس مہر کو ادا کرنے کا ارادہ ہو، اس کے لیے وہ رقم جمع کر رہا ہو، تو وہ مہر پر شوہر پر پھر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ وہ شوہر کا جو نصاب ہے اس سے اس مہر کو مائنس کر کے شوہر پر زکوٰۃ لازم ہوگی، کیونکہ وہ مہر تو بیوی کو دینا ہے اس نے۔ لیکن اگر شوہر کا فی الحال ارادہ نہیں ہے مہر دینے کا، نہ بیوی کی طرف سے مطالبہ ہے، تو چاہے کوئی سا بھی مہر ہو، پھر شوہر پر اس کی زکوٰۃ لازم ہے، کیونکہ یہ آج کل معجل موجل لکھا جاتا ہے، اس پہ عمل ومل نہیں ہوتا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ بیوی کی طرف سے مطالبہ ہے یا نہیں ہے، اور مطالبہ ہے تو شوہر کا اس ادا کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں،
تو شوہر اگر ادا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب پھر وہ دین ہے، قرض ہے شوہر کے اوپر، تو قرضے کو مائنس کیا جائے گا. لیکن ابھی فی الحال کوئی پروگرام ہی نہیں ہے شوہر کا مہر ادا کرنے کا، اور نہ وہ اس کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے، تو پھر پوری رقم پر شوہر پر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی. اگر کسی شخص نے غصے میں اپنی بیوی کے کہنے پر 3 طلاق ایک ساتھ دے دی، مگر اس کے بعد 7-8 سال سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں میاں بیوی کی طرح، اور ایسا کم علمی کی وجہ سے ہوا، تو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کرنی چاہیے. بہت بڑا جرم ہوا ان سے، گناہ ہوا، فوراً علیحدگی اختیار کر لیں اب. اور عورت کی عدت تو پوری ہو چکی ہوگی، 3 طلاقیں بہت پہلے دی ہیں تو ختم ہو گئی عدت 3 مینسز گزرنے کے بعد. لیکن یہ کہ یہ گناہ گار ہوں گے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے اور فوراً علیحدگی اختیار کر لیں. اچھا بھائی، صلاح الدین انصاری بمبئی سے، میرے ٹخنوں کے اوپر بہت زیادہ انفیکشن ہے، تو کیا میں موزے پہن کر نماز پڑھ سکتی ہوں؟ موزے پہن کے تو ویسے بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹخنوں پہ انفیکشن ہو یا نہ ہو. مجھے سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آیا. کیا شاید آپ کا مقصد یہ ہے کہ ٹخنوں پہ مسا، یعنی موزوں پہ مسا کرنا ہے، تو مسا کے لیے جو موزے، جن موزوں پر مسا شرعاً جائز ہے ویسے موزے آپ پہن سکتی ہیں، چاہے انفیکشن ہو یا نہ ہو تو ان پہ مسا ہو سکتا ہے. صلاح الدین انصاری بمبئی سے، اچھا یہ ہو گیا. اچھا یہ سکتا ہوں، یہ خاتون نہیں ہے، یہ آدمی ہے. جھوٹا پانی کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں جھوٹا پانی پینے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جھوٹا پانی تو ڈکشنری میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. سب کو پتہ ہے جھوٹا پانی کیا ہوتا ہے. ایک آدمی نے پانی پیا تو اپنا بچا ہوا دوسرے کو پلا دیا. اٹ از کالڈ جھوٹا پانی. اردو میں اسی کو جھوٹا پانی کہتے ہیں. اچھا، باقی اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جائز ہے جھوٹا پینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جھوٹا پیا ہے، صحابہ نے نبی کا جھوٹا پیا ہے. باقی اگر کسی کو کسی سے گھن آ رہی ہے، نہیں پینا چاہتا تو نہ پیے، یا کسی کو بیماری ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اس کا جھوٹا پیوں گا تو بیماری لگنے کا خطرہ ہے تو نہ پئیں آپ. اور شریعت میں جائز ہے. اور یہ اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ آپ اپنے ریلیٹیو کا جھوٹا تو پی لیتے ہو، اپنے بچوں کا، میاں بیوی ایک دوسرے کا جھوٹا پی لیتے ہیں، ماں باپ اولاد کا جھوٹا پی لیتے ہیں، اولاد ماں باپ کا جھوٹا، کیونکہ سب گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، سب کو سب کے دانتوں کی رپورٹیں پتہ ہوتی ہیں. لیکن جب ایک اجتماعی نظم میں کہیں ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کس کس طریقے کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. کوئی گٹکے کھانے والا، کوئی نسوار کھانے والا، کوئی پتہ نہیں دانتوں کو صاف کرتا بھی ہے، 6 مہینے دانت نہیں صاف کیے ہوتے. تو وہاں پر انسان کو بہت کراہیت آتی ہے کسی کا جھوٹا پیتے ہوئے. تو ایسے موقع پہ جب آپ پانی پئیں تو گلاس میں بچائیں ہی نہیں، اگلے کو آزمائش میں نہ ڈالیں. آپ پورا پانی پی کے یا جو بچ گیا اس کو پھینک دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے سامنے والے کو آپ کے جھوٹے سے یا آپ کو سامنے والے کے جھوٹے سے تکلیف ہو. تو آج کل لوگوں میں صفائی دانتوں کی بہت، کچھ لوگ کرتے بھی ہیں لیکن بہت سے نہیں بھی کرتے، پھر انسان کو گھن آتی ہے ان کا جھوٹا پیتے ہوئے. بہرحال شریعت میں جائز ہے، اس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے. میڈیکلی وہ پھر ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو. اچھا بھائی، کہاں چلا گیا؟ میں نے دوسری شادی کی ہے تو مجھے پہلی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھ سے آزاد ہو. اب میں پہلی بیوی کا حق کیسے ادا کروں؟ بیوی جب کہہ دے نا کہ آپ مجھ سے آزاد ہو تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. آزاد تو بیوی ہوتی ہے جب شوہر اس کو ڈیورس دیتا ہے. باقی آپ اس کا حق ادا کریں. جب دوسری شادی ہوتی ہے تو جھگڑے مگڑے ہونا تو ایک نیچرل ہے، تھوڑا سا برداشت کریں. پہلی بیوی کا حق کیسے ادا کروں؟ آپ جائیں اس کے پاس، باریاں دیں اس کی. اگر وہ نہیں چاہتی اپنے پاس لانا آپ کو تو شرعاً گناہگار ہوگی. لیکن بہرحال اس میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اگر وہ کچھ وقت الگ رہنا چاہتی ہے تو تھوڑے دن کے لیے اس کو الگ رکھ دیں. آپ نہ دیں اس کی باریاں، نہ جائیں اس کے پاس. شرعی حکم ایک الگ چیز ہے، اور گھر بسانے کے لیے کچھ اسٹرگل اور اپنے حقوق سے کچھ دستبردار ہونا ایک الگ چیز ہے. شرعی طور پر تو آپ 2 شادیاں کریں یا 3 مزید شادیاں کر لیں، 2 مزید شادیاں کر لیں، ٹوٹل 4 کر لیں، تو کسی بیوی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنے پاس آنے سے روکے. اگر وہ روکے گی تو گناہگار ہوگی. تو لیکن یہ کہ
ہماری سوسائٹی میں 2 شادیوں کا رواج نہیں ہے. اگر آپ نے کی ہے تو ایک عورت کو غصہ آنا، ایک غیظ و غضب ایک نیچرل ہوتا ہے، یہ سب فطری چیزیں ہیں. تو اس میں قانون کے بجائے اخلاقیات کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. شرعی قانون تو یہی ہے کہ عورت آپ کو نہیں روک سکتی اپنے پاس آنے سے، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ ایک زخم اس کو لگا ہے تو تھوڑا کمپرومائز کریں. اس کے کچھ مطالبات اگر کچھ کر رہی ہے تو پورے کر لیں. وقتی طور پر وہ اس کو آپ سے ایک نفرت سی ہو گئی ہے، وہ نہیں چاہ رہی کہ آپ اس کے پاس جائیں، تو فی الحال نہ جائیں آپ، کیونکہ جائیں گے لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا اور اٹک پٹک ہوگی، بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کو ذرا سیاسی طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. ایسے موقع پہ یہ کہنا میرا شرعی حق ہے، تو اس سے شرعی حق تو ہے آپ کا یقیناً، لیکن اس سے معاملہ بگڑ جاتا ہے. جب سوسائٹی میں کسی چیز کا رواج نہیں ہوتا تو پھر اس کو دوسرے طریقے سے ٹیکل کرنا پڑتا ہے، اس کو ذرا ٹیکنیکل طریقے سے لے کے چلنا پڑتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ میرا حق کیا ہے اور اس کا حق کیا ہے. تو تھوڑا اخلاقیات، یعنی آپ کو اب تھوڑا سا دبنا پڑے گا، یعنی آپ کو اب تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ اس طرح سے گھر چل سکتا ہے، اور یہ ہوتا ہے چند مہینے میں جا کے حالات انشاءاللہ آپ کے سیٹ ہو جائیں گے. ہوں گے تو پھر بھی نہیں، لیکن بہرحال کافی حد تک سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. میری دعا ہے آپ کے ساتھ، اللہ کرے سیٹ ہو جائیں. اچھا میرے بھائی، زاہدہ بیگم انڈیا سے، امام مہدی پیدا ہوں گے یا ان کا نزول ہوگا؟ پیدا ہوں گے بھائی، نزول نہیں ہوگا. نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا آسمان سے. امام مہدی تو پیدا ہوں گے. اچھا بھائی، میرے شوہر نے احرام کی حالت میں غلطی سے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے ہیں، کیا دم واجب ہوگا؟ احرام کی پابندیوں کی مخالفت اگر غلطی سے بھی ہو جائے تو بھی سزا لازم ہوتی ہے. تو اگر غلطی سے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیے ہیں، اگر ایک آدھ دفعہ ہی دھوئے ہیں تو پھر اس سے دم لازم نہیں ہوتا. صدقہ فطر کے برابر رقم واجب ہوتی ہے، یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت. تو دیکھ لیں 2.25 کلو گندم کتنے ریال میں آتے ہیں. میرا خیال ہے 2-4 ریال ہی بنتے ہوں گے، تو اتنے ریال صدقہ کر دیں. اگر بار بار یہ عمل ہوا ہے تو پھر دم دینا واجب ہوگا. منگنی کے بعد نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کی لڑائی ہوئی، ابھی شادی تو ہونے دیتے، تو لڑکے نے کہا کہ اگر تم نے اپنے کزن سے بات کی تو تمہیں طلاق. اب ان کا نکاح ہے تو کیا نکاح کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں جی، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، معلق طلاق بھی نہیں ہوتی. معلق طلاق نکاح سے پہلے جب ہوتی ہے جب یوں کہتا کہ اگر میں نے تم سے نکاح کیا اور تم نے فلاں لڑکے سے بات کی تو تمہیں طلاق، تو پھر طلاق ہو جاتی نکاح کے بعد اگر وہ بات کرتی. لیکن نکاح سے پہلے صرف اتنا کہہ دیا کہ تم نے فلاں لڑکے سے بات کی تو تمہیں طلاق، تو یہ کلام لغو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نکاح سے معلق کر دیتے نا کہ اگر میں نے نکاح کیا تو پھر ہو جاتی. لیکن اس نے ایسے کوئی الفاظ نہیں کہے، صرف اتنا کہا ہے کہ اگر تم نے اپنے کزن سے بات کی تو تمہیں طلاق. تو اب جو نکاح ہوا ہی نہیں ہے تو اس لیے اس کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں جب بیوی بن جائے پھر اس کے بعد اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں سے تم نے بات کی تو تمہیں طلاق، تو پھر اگر وہ بات کرے گی تو ڈیورس ہو جائے گی. اگر کسی شخص کے پاس صرف 5 تولے سونا ہو اور کچھ نہ ہو، نہ نقدی نہ مال تجارت اور نہ کوئی گھر، بلکہ سب مشترکہ گھر میں رہتے ہوں، اور اس کے پاس صرف 5 تولے سونا ہی ہو، تو کیا اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ 1 روپے بھی اگر اس کے پاس ہے نا 5 تولے سونے کے ساتھ، 1 روپیہ، تو بھی اس پر زکوٰۃ لازم ہے. لیکن اگر 1 روپیہ بھی نہیں ہے، جیسے ہوتا نہیں ہے عام طور پر ایسا، لیکن چلیں اگر نہیں ہے، صرف سونا ہی سونا ہے، تو پھر 7.5 تولے سے کم پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. تو پھر ایسے شخص پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. عشاء کے بعد سورہ مزمل اور سورہ آل عمران پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. عشاء کے بعد میرے علم میں کوئی ایسی روایت مستند نہیں ہے کہ الگ سے کوئی عشاء کے بعد یہ صورتیں پڑھنے کی فضیلت ہو. پھر بھی دیکھ لیں گے، ابھی تو فی الحال میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے. سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت ہے عشاء کے بعد. سورہ آل عمران تو فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں میں. سیف اللہ صاحب انڈیا سے، کیا روزے کی حالت میں گیم کھیل سکتے ہیں؟ بالکل کھیل سکتے ہیں. اب کون سا گیم؟ جوا نہ ہو اور کرکٹ وغیرہ کھیل رہے ہیں یا ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں تو ویڈیو گیم نہ کھیلا کریں. جائز ہے لیکن ناپسندیدہ کام ہے. دماغ، آنکھیں خراب ہوتی ہیں، اس کی ریز نکل رہی ہوتی ہیں اسکرین سے، اور فالتو میں ٹائم ویسٹ جس کا صحت کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. تو ایسے گیم کھیلا کریں باہر جا کے جس میں آپ کی جسمانی ورزش ہو.
البتہ یہ ضرور ہے کہ روزے میں اگر آپ نے کھیل لیا کرکٹ مرکٹ تو پھر روزہ کاٹنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ گزارنا بہت مشکل ہو جائے تو یہ خود ایک ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے. تو لیکن سردیوں کے روزے آسان ہوتے ہیں, عصر کے بعد کھیل سکتے ہیں آپ, تو اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, بلکہ اچھا ہوتا ہے اور زیادہ اسٹیمنا بنتا ہے. لیکن گیم کھیلیں تو وہ جو فزیکل جس میں ایکٹیویٹی ہو آپ کی, فٹ بال ہے, ہاکی ہے, کرکٹ ہے, اس طرح کے کھیل کھیلیں. کرکٹ بھی نہ کھیلیں تو اچھا ہے, فٹ بال کھیلا کریں. جو لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں ایسا زبردست اسٹیمنا بنتا ہے کہ اپنے دشمنوں کو فٹ بال بنا سکتے ہیں جب چاہیں وہ. کیا ناپاک کپڑوں میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اگر کپڑے پر بچے وغیرہ کا پیشاب لگا ہو؟ اگر بچے کا پیشاب سوکھ گیا ہے اور بدبو بھی نہیں آ رہی تو قرآن پڑھ تو سکتے ہیں, لیکن یہ ناپسندیدہ ہے. پاک کپڑوں میں قرآن پڑھنا چاہیے, اور اگر اسمیل آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے تو پھر تو جائز نہیں ہے, کیونکہ قرآن کی واضح بے ادبی ہے کہ آپ اس کی اسمیل آ رہی ہے اور آپ نے قرآن رکھا ہوا ہے, تو یہ بہت یعنی بے ادبی ہے. بے ادبی کی اجازت نہیں ہے قرآن مجید کی. اگر اللہ کی راہ میں پیسے دینے کی نیت کی ہو اور نہ دے سکیں تو کیا گناہ ہوگا؟ اگر زیادہ پیسوں کی نیت کی ہو اور کم دے دیں تو بھی گناہ ہوگا. نیت کرنے سے کوئی چیز لازم نہیں ہوتی, اگر نیت کی تھی اور نہیں دیے تو انشاءاللہ کوئی گناہ ہوگا نہیں اس سے, لیکن اپنی نیتوں کو پورا کرنا چاہیے. اس سے انسان کا کانفیڈنس خراب ہو جاتا ہے. اگر آپ کوئی چیز کسی چیز کا عزم کریں پھر پورا نہ کریں تو ارادے ٹوٹتے ہیں انسان کے, اس سے پھر آپ میں قوت ارادی بہت کمزور ہو جاتی ہے انسان کی. باقی گناہ نہیں ہے. روزے کی حالت میں گردن پر کیا وکس لگا سکتے ہیں؟ جی لگا سکتے ہیں. سید فیضان صاحب کہتے ہیں, اچھا یہ جو نیت کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا نا, حدیث میں آتا ہے جب کوئی کسی اچھے عمل کی نیت کرتا ہے تو اللہ ثواب لکھ لیتے ہیں, پھر عمل کرے گا تو الگ سے ثواب ملے گا, نہیں کرے گا تو بھی گناہ نہیں ملے گا. تو یہ جو آپ نے زیادہ پیسوں کی نیت کی تھی نا, اس نیت پہ بھی اللہ نے ثواب تو لکھ ہی دیا تھا, یعنی نیت کا ثواب. باقی جب صدقہ دیا ہے تو بے شک تھوڑا دے دیا, اس کا الگ ثواب ملے گا. سید فیضان صاحب کہتے ہیں پیدائش کے بعد بچے میں زندگی کے اثرات ہوں اور پھر فوراً انتقال ہو جائے تو اس بچے کا کیا حکم ہے؟ اس بچے کا حکم یہ ہے کہ اس کا نام رکھا جائے گا, اس کو غسل اور کفن دیا جائے گا, نماز جنازہ پڑھی جائے گی. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہوئے اس میں زندگی کے اثرات ہوں تو اس بچے کے وہی سارے احکام ہیں جو بڑوں کے ہیں, غسل, کفن, نماز جنازہ, اور نام بھی رکھا جائے گا. تصویر والی شرٹ میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے, کیونکہ ایک جاندار کے چہرے کی تصویر اسلام میں حرام ہے, ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہا صورۃ حیوان او انسان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس گھر میں انسان یا جانور کی شکل ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے ہیں رحمت کے. تو ایک وحشت بھی ہوتی ہے, آپ دیکھیں جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں نا, ایک لگ رہا ہوتا ہے کہ عجیب سی وحشت اس میں. تو ہم جب کبھی کسی عیسائی وغیرہ کے چرچ جاتے ہیں وزٹ کے لیے, دیکھنے کے لیے, تو وہاں انہوں نے تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, ایک الگ سی وحشت ہوتی ہے. آپ دیکھیں مسجد میں کتنا نور ہوتا ہے کہ تصویریں نہیں ہوتی مسجد میں. آپ جب ہندوؤں کے عبادت خانوں میں جائیں, عیسائیوں کے عبادت خانوں میں جائیں, آپ کو ایک الگ سے وحشت ہوتی ہے, کیونکہ پتلے بنے ہوئے ہوتے ہیں, مجسمے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے جاندار کے چہرے کی تصویر سے منع کیا. ہاں ضرورت ایک الگ چیز ہے, ضرورت کے وقت تصویر کی اجازت ہے, لیکن بلا ضرورت جائز نہیں ہے. تو اگر شرٹ پہ تصویر بنی ہوئی ہے, قرآن پڑھ تو سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اس تصویر کو بہرحال مٹانا واجب ہے اور بے برکتی کا بہرحال وہ ذریعہ بنے گی. اگر محلے والے کچھ کھانے کی چیز بھیجیں اور پتہ نہ ہو کہ ان کی کمائی حلال ہے یا حرام تو کیا کریں؟ کھا لیں. اتنا تفتیش کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ لوگوں سے ان کی کمائیاں پوچھتے رہیں. ہاں جس کی کمائی کا پہلے سے پتہ چل جائے کہ ٹوٹلی حرام کماتا ہے, اس سے ایوائڈ کریں. جب تک پتہ نہیں ہے تو شریعت نے ہمیں تفتیش کی اجازت نہیں دی. کیا نماز جنازہ وضو کے بغیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کسی عالم سے سیاسی اختلاف رکھے تو گناہ ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. عالم سے جو شرعی مسائل ہیں ان میں عالم کی اتباع لازم ہے, واجب ہے. اللہ نے حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم اگر عالم نہیں ہو تو عالم سے پوچھو. ظاہر ہے اس لیے پوچھا جائے گا کہ اس کو فالو بھی کیا جائے گا, تو اس میں تو شرعی مسائل میں عالم کی اتباع لازم ہے. سیاسی چیزوں میں تو ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے. اگر آپ کی رائے میں کوئی سیاستدان ٹھیک ہے تو وہ اس کو فالو کیا جا سکتا ہے. تو گناہ نہیں ہے اس میں. بعض لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں, مبالغہ کرتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے.
خود غور و فکر کر کے فیصلہ کرنا چاہیے کون کس موقع پہ ٹھیک ہے کون غلط ہے، اس کے بعد رائے قائم کرنی چاہیے۔ ہمارے ابو شرک کرتے ہیں اور ہندوؤں کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، کیا ہم شرک کے معاملے میں ان کی نافرمانی کر سکتے ہیں اور ہم اپنے ابو کو کیسے سدھار سکتے ہیں؟ شرک میں تو نافرمانی جائز نہیں ہے، فرما برداری جائز نہیں ہے والدین کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ تمہارے ماں باپ شرک کرتے ہیں اور تمہیں شرک پر مجبور کرتے ہیں تو ان کی اتباع نہیں کرنی تم نے، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ نے صاف طور پہ حکم دیا کہ مشرک ماں باپ کو فالو نہیں کرنا آپ نے، البتہ ان کے ساتھ اچھا سلوک بہرحال آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو ہدایت عطا فرمائے، عقیدہ توحید پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقار احمد کہتے ہیں اگر اپنی نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کا اگر بہت زبردست اسٹیمنا ہے تو اپنی نماز کیا جماعت سے بھی نماز کرا رہے ہوں تو ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے ہر آیت پہ وقف کیا جائے، 7 دفعہ رکا جائے سورہ فاتحہ پڑھ کے، 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ، افضل یہی ہے، حدیث سے ثابت ہے یہ۔ محمد ایوب کشمیر سے، کیا قیامت کے دن توبہ قبول ہوگی؟ نہیں جناب، قیامت تو بہت دور کی چیز ہے۔ جب موت کا غرغرہ آتا ہے نا، ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک موت کا غرغرہ نہ آئے نا، یعنی ایک وقت آتا ہے جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے، اس وقت انسان پر عالم برزخ کی چیزیں منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو آدھا دنیا میں ہوتا ہے آدھا برزخ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم جب سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں تو ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں آدھے سو رہے ہوتے ہیں، بین حالت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی مردے پر جب روح نکلنا شروع ہو اور وہ برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب ایڑیاں بھی رگڑ لے، یہاں تک کہ پوری دنیا کی دولت بھی صدقہ کر دینا کہ عذاب سے بچ جاؤں، اللہ کہتے ہیں اب نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کر لے اب اللہ ہمیں اس سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خطرناک یعنی ایک بات ہے یہ کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، 100 بار گناہ کیا ہو توبہ کی مہلت دیتا ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں کروں گا۔ فرعون کو دیکھیں نا کیسی توبہ کی تھی اس نے، اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب نہیں توبہ قبول ہوگی تیری۔ تو قرآن میں یہ مضمون بہت واضح اللہ نے بیان کی، ایڑیاں بھی رگڑو گے، زمین آسمان کی دولت بھی لٹا دو گے نا، موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا اصول اس بارے میں بہت سخت ہے، بہت پکا اصول ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ بچنے کی اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بیوی نے والدہ کے کہنے پر مجھے خلا نامہ بھیج دیا، میں نے بغیر پڑھے اس پر سائن کر دیا، کیا خلا ہو جائے گا؟ آپ کی بیوی نے بھیجا تھا آپ کو، کیا لو لیٹر بھیجا تھا، آپ جب لکھا ہوا تھا اس پہ بڑا خلا نامہ، آپ نے سائن کر دیا تو خلا ہو گیا اس میں۔ اور اگر دھوکہ دیا تھا کوئی تو وہ بتائیں آپ کہ اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ محبت بھرا پیغام ہے، آپ سمجھے کہ کوئی محبت کی بات کی ہے پھر سائن کیے تو پھر نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، خلا نامے پہ اتنا موٹا خلا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو سائن کر دیے تو ہو گیا۔ محمد ارقم دیرو سے، کیا 10 محرم 15 شعبان 27 رجب اور رمضان میں شادی کرنا صحیح ہے؟ شادی سال کے 12 مہینے میں کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہیں کر لیں اور بار کریں، انہیں ٹوٹل 4 بار اپنی ذمہ داری پہ۔ کیا کمیٹی کے پیسوں پر زکوٰۃ ہے؟ اگر ہے تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ دیکھیں کمیٹی کے پیسوں پر زکوٰۃ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر آپ کی کمیٹی نکل گئی، مثال کے طور پر 5 لاکھ کی کمیٹی ڈالی سب نے مل کے اور ہر مہینے آپ دے رہے ہیں 50,000، اب آپ کی کمیٹی نکل گئی دوسرے مہینے میں، تو کیا ہوا بھائی 5 لاکھ روپے آپ کے نکل گئے، تو اس میں 1 لاکھ تو آپ کے وہ تھے جو آپ نے جمع کرائے تھے، اور 4 لاکھ اب وہ ہے جو آپ لوگوں کو دیں گے قسطوں میں، تو یہ آپ کے اوپر قرض ہے، لہذا اب آپ جب بھی زکوٰۃ دیں گے نا سال کے بعد، تو اس میں سے یہ جتنی کمیٹیاں آپ کے ذمے ہیں، یعنی کمیٹیاں آپ نے بھرنی ہیں، وہ سب آپ مائنس کر کے دیں گے۔ یعنی آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے تو اس میں سے آپ نے 4 لاکھ مائنس کرنے، کیونکہ یہ 4 لاکھ تو آپ نے قسطوں میں دینے، آپ ایڈوانس میں کمیٹی لے چکے ہو تو یہ قسطوں میں دینے آپ نے، جو قرض ہے آپ کے اوپر
جو ہر مہینے آپ نے دینا ہے، تو اس قرض کو مائنس کرو گے. لیکن اگر کمیٹی آپ کی نکلی نہیں ہے تو پھر جو ہے جو پیسے آپ کے پاس ہیں آپ نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. یعنی اس کمیٹی پہ نہیں دینی جو آپ کی فیوچر میں نکلے گی، وہ نہیں، اس پہ نہیں دینی آپ نے. جو پیسے آپ کے پاس ہیں بس آپ نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. اور جو کمیٹی کی رقم آپ نے ہر مہینے دینی ہے اس کو مائنس نہیں کرنا، کیونکہ شرعاً وہ آپ پر لازم نہیں ہوئی ہے. لازم جب ہوتی ہے جب آپ کی کمیٹی نکل چکی ہو، کیونکہ لوگوں سے جو آپ نے لوگوں نے آپ کو جو اماؤنٹ دیا ہے تو آپ لوگوں کے مقروض ہو جاتے ہو. ابھی تو آپ کی کمیٹی نکلی نہیں ہے. جب نکلی نہیں ہے تو جو قسطیں آپ منتھلی ہر مہینے دو گے وہ شرعاً آپ کے ذمہ لازم نہیں ہوئی ہیں. وہ بس اخلاقیات میں آپس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، شریعت میں آپ مقروض نہیں بنے ہو. تو خلاصہ یہ کہ کمیٹی اگر نکل چکی ہو تو جتنی کمیٹیاں باقی ہوں اس کو زکوٰۃ کے پیسوں نصاب میں سے، زکوٰۃ کے نصاب میں سے مائنس کیا جائے گا. اور اگر کمیٹی نکلی نہیں ہے آپ کی تو پھر اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا. بس یہ ہے. اچھا بھائی. حافظ زید انعام دار کرناٹکا، مدرسے کے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہیں تو ان کو مالک بنانا ضروری ہے. اچھا بھائی. زکوٰۃ کے پیسوں میں کسی لڑکی کی شادی میں سامان دے دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن مالک بنانا ضروری ہے. اس لڑکی کو کوئی بھی سامان خرید کے اس کی ہینڈ اوور کر دیں، ملکیت میں دے دیں. اگر ہاں اس کے جو ہے نا، یا اس کے کسی وکیل کو دے دیں. لڑکی کو بولتے ہیں ہم تمہیں یہ پیسے دینا چاہتے ہیں تو تم اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ بنا دو، اپنے والدین کو، تو وہ ان کے قبضے میں ہم دے دیں گے، یا تمہارے سسرال میں ہم دے دیں گے. اچھا جی. کیا نماز، اچھا حافظ صاحب، حافظ زید انعام دار، اچھا یہ ہو چکا ہے. کیا نماز سے تھوڑی دیر پہلے سگریٹ پی سکتے ہیں؟ کیا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کا جو حکم ہے وہ سگریٹ پر بھی ہوگا؟ نشے کی حالت میں اللہ نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، لیکن سگریٹ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ سگریٹ پی کے نشہ وشہ نہیں آتا. تو البتہ سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور منہ میں بدبو ہوتی ہے. تو نماز سے پہلے تھوڑی دیر پہلے سگریٹ نہ پئیں، کیونکہ اس سے منہ میں اسمیل آتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے. تو سگریٹ کی بدبو تو کچے پیاز سے بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے نماز سے پہلے نہ پیا جائے. اتنی دیر پہلے پیا جائے کہ منہ سے بدبو بالکل ختم ہو جائے اس کی، اگر پینی ہے. اسے کوئی اچھا کام ہے نہیں. اگر ہم رمضان کے بغیر روزے رکھیں تو کون سے دن کی فضیلت ہوگی؟ رمضان کے بغیر بھی روزے رکھنے چاہیے ہمیں. تو فضیلت والے دن کیا ہیں؟ شوال کے 6 روزے رمضان کے بعد، اور اس کے بعد 9 محرم کا روزہ، 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ. اور 2 روزے کوئی نہیں رکھ سکتا تو خالی 10 کا بھی رکھ سکتا ہے اس زمانے میں. اسی طرح عرفہ کے دن کا روزہ 9 ذی الحجہ جس کہتے ہیں. اسی طرح ایام 20 کے روزے، ایام 20 جو ہے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، یہ ایام 20 کہلاتی. اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ، یہ سب افضل روزے ہیں. لیکن ایک طریقہ یہ بھی، اگر آپ سے اسپیسیفک خاص دنوں میں نہیں رکھا جا رہا تو پھر ایک سنت یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزے رکھتے تو رکھتے رہتے، بغیر دن کے تعین کے، نہ رکھتے چلے جاتے. ہمیں ایسا لگتا کہ اب کبھی ناغہ ہی نہیں کریں گے، اور جب چھوڑتے تو چھوڑتے چلے جاتے. یعنی روزوں پہ روزے بھی کنٹینیو رکھتے رہتے، پھر جب چھوڑنے پہ آتے تو چھوڑتے رہتے، تو ایسا لگتا کہ اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے. تو بہتر تو یہی ہے کہ دنوں کی تعین سے رکھیں. پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، ہر ہفتے 2 روزے رکھنا سنت ہے. اور ایام 20 کے بھی رکھیں، یہ مہینے میں 3 روزے. اور باقی جو مخصوص دنوں کے روزے ہیں محرم اور ذی الحجہ، یہ بھی رکھنے چاہیے. تو بہتر یہی ہے. نہیں تو پھر جیسے، کیونکہ بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے کسی دن، خاص دن میں روزہ رکھنا ہے. اب پیر کے چکر میں روزہ ہی نہیں رکھا جا رہا. بھائی پیر کو کوئی کام پڑ گیا، نہیں روزہ رکھ سکتا، تو بھائی بس جس دن اللہ توفیق دے رکھ لیں کہ بھائی چلو یار آج میرا روزہ ہوگا. چلو جی. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو آپ پوچھتے ہم سیدہ عائشہ سے کچھ کھانے کو ہے؟ وہ فرماتی نہیں ہے. فرماتے چلو پھر ہم نے روزے کی نیت کر لی. تو عبادت کرنی چاہیے، تکلفات میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہم لوگ تکلفات کے چکر میں بعض دفعہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو جیسے تیسے ممکن ہو روزہ رکھیں، بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں روزے کی کثرت کو بھی بیان کیا ہے کہ اہل جنت جو ہیں
التائبون العابدون الحامدون السائحون، اہل جنت جو ہے وہ کثرت سے روزے بھی رکھتے ہیں. آج کل یہ روزوں والی سنت ہی ختم ہو گئی ہے. میں ایک لڑکے سے بہت محبت کرتی تھی، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر میں نکاح کروں گی تو اسی لڑکے سے کروں گی ورنہ نہیں کروں گی. اللہ سے وعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو. ہمارے گھر والے نکاح نہیں کرا رہے اور وہ لڑکا بھی پیچھے ہٹ گیا، تو کیا میں کسی اور سے نکاح کر سکتی ہوں؟ بالکل کریں، اس وعدے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ نے تو کہا ہے کہ جو بھی مناسب رشتہ لگے وہاں شادی کر لو. تو آپ اللہ سے وہ وعدہ کر رہی ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. یہ ایسے ہی ہو گیا کوئی اللہ سے وعدہ کرے میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو بھائی یہ کیسا وعدہ ہے؟ تو اللہ میاں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب بھی کوئی مناسب رشتہ آئے تو نکاح کر لو. تو اللہ کے نے تو یہ کہا ہے کہ مناسب رشتہ آئے تو نکاح کر لیں. اب یہ نہیں کر رہا تو جہاں سے مناسب رشتہ آئے اب نکاح کر لیں. آپ نے بلا وجہ اللہ سے وعدہ کر لیا کہ نہیں اللہ تو نے تو کہا ہے کہ جو مناسب رشتہ ہو نکاح کرو، لیکن میں نہیں کروں گی، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں ادھر ہی کروں گی. تو یہ وعدہ اللہ کی مرضی کے خلاف والا وعدہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایسے جیسے آپ کے ابا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا وہاں جا کے وہاں شادی کر لو، آپ کہہ رہی ہیں ابو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ وہاں نہیں کروں گی. ابا کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کر لو، اور تم کہہ رہی ہو میں وعدہ کرتی ہوں. تو اس وعدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الکوہل والی پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. یہ والی نہیں ہوتا، الکوہل والا ہوتا ہے. الکوہل والا پرفیوم آج کل اردو میں کہ بھی بیڑا ہی غرق ہوا ہے، مذکر مؤنث کا فرق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے اردو میں. اگر مرد عورت کی قدر کرنے والا نہ ہو اور اس کی بیماری کو ڈرامے بازی کہتا ہو تو کیا ایسی عورت کیا کرے؟ ایسی عورت ڈاکٹر سے رپورٹ لے کے دکھا دے، ڈرامے بازی نہیں ہے. دیکھو بی پی تمہاری باتوں کی وجہ سے کتنا ہائی ہوا ہے میرا، شوگر دیکھو کہاں جا رہی ہے. ہر بیماری کو ثابت بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ کچھ بیماریاں نظر نہیں آتی محسوس ہوتی ہیں. سر میں درد ہو رہا ہے تو بھائی سر میں درد بھی تو کسی وجہ سے ہوتا ہے نا، بلا وجہ تو نہیں ہوتا. نزلے کی وجہ سے ہوتا ہے یا وہ، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں. یہ رپورٹ پیش کر دیں پھر بھی کہہ رہا ہے ڈرامے بازی ہے، تو پھر لڑیں اس سے، اس کو بولیں ایسی کی تیسی بھائی میرے حقوق ادا کرو. آج کل شادیوں میں لڑکیاں اور عورتیں بہت بیہودہ لباس پہنتی ہیں اور بہت سے رسم و رواج بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے شادی میں جاتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے. مجھے شادی میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ بالکل نہیں جانا چاہیے. بہت ہی بیہودہ سا ماحول ہے. اگر آپ کو نہیں ہے جانے کا شوق تو یہ بہت اچھا شوق ہے. جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس بیہودہ ماحول سے آپ ایوائڈ کریں تو یہ بہت زبردست بات ہو جائے گی. اور واقعی بڑا بیہودہ ماحول ہوتا ہے، انسان پہ اس ماحول کے اثرات پڑتے ہیں. غیرت مند لوگوں میں انسان رہتا ہے تو غیرت پیدا ہوتی ہے. حیا سے عاری لوگوں میں رہیں گے تو حیا ختم ہوگی. سام خان کلکتہ سے، کیا والد کی چچا کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. طارق اقبال تلکنگ سے، میرے ماموں نے میری والدہ کی وراثت کا حصہ والدہ کی اجازت کے بغیر اپنے نام کرا لیا. اللہ ماموں کو ہدایت دے. کیا ان کے لیے وراثت کھانا جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام ہے بھائی، جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، قرآن میں سورہ نساء میں صاف ہے کہ ایمان والو عورت کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے، زبردستی تم اس کے وارث بن جاؤ، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. بہت بڑا جرم ہے، توبہ کرنی چاہیے اس سے. اور اس میں کئی جرم ہیں. نمبر ایک، کسی کا مال کھانا، پھر وہ ہو بھی جس کا مال کھا رہے ہیں انسان مسلمان ہے، یہ ایک الگ جرم. پھر رشتہ دار ہے، خونی رشتہ ہے بہن بھائیوں کا، یہ رشتہ داری توڑنے کا الگ گناہ ہوگا. پھر عورت کا مال کھانا اور الگ گناہ ہے. تو یہ ایک جرم میں 4 جرم چھپے ہوئے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے. کیا تبلیغ اپنے انداز اور اپنے طریقے سے کرنا ٹھیک ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا طریقہ نہیں سکھایا، جیسے نماز روزے کا طریقہ سکھایا؟ اور اگر سکھایا ہے تو کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں بتا دیں. دیکھیں اسلام مقاصد کو فوکس کرتا ہے، ذرائع کو فوکس نہیں کرتا. مقصد ہے لوگوں کو دین پہ لانا. اب اس کے لیے ہر دور میں طریقہ چینج ہو سکتا ہے، ہر شخص کے لحاظ سے طریقہ چینج ہو سکتا ہے. ابا کو تبلیغ کرنے کا طریقہ الگ ہے، اماں کو الگ ہے، بہن بھائیوں کا الگ ہے، ماتحتوں کا الگ ہے. حکومت کے لیے تبلیغ جب عوام کو کرے وہ الگ ہے. تو برائی کو ہم نے دنیا سے ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے کوئی اسپیسیفک طریقہ نہیں رکھا
اس کی مثال ایسے شریعت نے ہمیں بتایا کہ حج کرنا ہے. اب کرنا کیسے ہے؟ جہاز میں جانا ہے, اونٹ پہ جانا ہے, پیدل جانا ہے, یا گھوڑے پہ جانا ہے, گدھے پہ جانا ہے, تو یہ بھائی یا بحری جہاز میں جانا ہے. یہ ہر دور میں جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو آپ وہ طریقہ اختیار کریں گے. اب کوئی آپ خاص طریقہ پکڑ کے بیٹھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ گئے تھے تو اونٹ پہ ہی جانا ہے, تو یہ تو بے وقوفی والی بات ہوگی. بھائی اس دور میں اونٹ ہی جہاز تھا تو اونٹ پہ گئے. آج کا ہوائی جہاز ہے تو ہم کیوں جائیں اونٹ پہ جب ہوائی جہاز میں جا سکتے ہیں ہم. تو اس لیے تبلیغ کے لیے بھی کوئی اسپیسیفک کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. کوئی بھی طریقہ ہو وہ طریقہ اختیار نہ صرف یہ کہ کیا جا سکتا ہے بلکہ جو بھی سوٹیبل طریقہ اس کسی بھی زمانے میں ہوگا وہ اختیار کرنا فرض ہے. الیکٹرانک میڈیا ہو یا کوئی بھی طریقہ ہو, تبلیغی جماعت کا طریقہ ہو, مدارس کا طریقہ ہو, یہ سارے طریقے برحق ہیں. تو ان میں سے جو بھی جس کو سوٹیبل لگے وہ اس کو وہ فالو کرے. البتہ یہ ضرور ہے کہ شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ ان پابندیوں کے اندر اندر رہتے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے. نمبر 1, کسی ایسے طریقے سے تبلیغ کرنا جس میں آپ کو گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے, یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح ایسے طریقے سے تبلیغ کرنا جو عام طور پر فاسق اور فاجر لوگوں کا طریقہ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس سے وہ جو یعنی اس سے لوگوں کے دل میں دین کی اہمیت کم ہو جائے گی. اسی طرح بے موقع تبلیغ کرنا یا حکمت اور بصیرت سے خالی تبلیغ کرنا. ایک آدمی غصے میں ہے اور آپ اس کو پھر تبلیغ کرنا شروع کر دو تو وہ تو اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا. یا آپ ہندو کو تبلیغ کر رہے ہو, اس کے بتوں کو گالیاں دینا شروع کر دیا آپ نے, تو وہ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ان کو گالیاں دو گے وہ اللہ کو نہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں. تو کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ اور پابندیوں کا خلاصہ یہی ہے کہ تبلیغ نرم لہجے میں ہونی چاہیے اور حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہونی چاہیے. بات کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ ایسے طریقے سے پیش کرنا ہے کہ وہ دین کی طرف آ جائے. تو یہ ہے.